یہ ادھر ایک ہی ہوگی، اسی میں سب کور کر لو، آگے سوال نہیں ہوگی، ایک ہی ہوگی، اس میں او کور بھائی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شکست ہے. ہیلو کسی کو اعتراض بتا دیں. بسم اللہ. او بھائی کریے. او مولانا حسن بھائی، حسن ایوب، حسن ایوب، کریں یار بسم اللہ کرو. کریں شروع کریں شروع. بسم اللہ الرحمن سر ایک سیکنڈ آپ. ہاں جی اب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ گفتگو خواجہ آصف کے ان شبھ خیالات سے شروعات کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آج جو وفاقی حکومت کی جانب سے 2 دن کی سماعت کے بعد عدالت عظمیٰ میں استدعا کی گئی ہے، یہ بالکل اسی مصداق شرمناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے. یہ 2 دن پہلے جب شروعات ہوئیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بیٹھ کر ایک بات کہی کہ کسی کو اگر آج اعتراض ہے میری ایک سائل کی رشتہ داری کے ساتھ تو وہ ابھی فرما دیں، ابھی کہہ دیں تو میں اٹھ جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہے، اس میں رشتہ داریوں کی آڑ نہیں آتی ہے، یہ بنیادی حقوق کی بات ہے، یہ انسانی حقوق کی بات ہے. اس لیے فیصلہ کرنے میں کوئی جو ہے تذبذب نہیں محسوس کرتا اپنے ذاتی تئیں. لیکن اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو آج فرما دیں. اٹارنی جنرل صاحب نے اور سرکار کی جانب سے جتنے دیگر وکلاء کھڑے تھے انہوں نے سب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری جانب سے یہی ہوا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آج ملک جو ہے جس اذیت اور کرب سے گزر رہا ہے اس کی بہترین طریقہ حل یہی ہے کہ اس پٹیشن کا فیصلہ کر دیا جائے. جناب بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن نے بھی کوئی اپنی ذاتی رنجش نہیں لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں، بلکہ وہ بھی ایک ایسے جذبے کے تحت آئے تھے کہ بنیادی حقوق کی پامالی اور آئین سے مابرہ اقدامات ہونے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ تشریف لائے یہاں سپریم کورٹ میں آئے اور مجھے وکالت کا شرف ملا ان کی جانب سے. اور اسی طرح باقی پٹیشن تھیں. 2 دن عدالت عظمیٰ نے 4 بجے تک جو ہے سنوائی کی اس کیس کی، اور آج جو ہے اس کو فکس کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی وفاقی حکومت نے جو شور مچا رکھا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور اس فیصلے کی تصحیح کر رہے تھے کہ بینچ پر اعتراضات وفاقی حکومت جس انداز سے بھونڈے انداز سے کر رہی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے. آج جب عدالت بیٹھی ہے تو اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ جی مجھے اب ہدایات ملی ہیں کہ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ پر بیٹھنے کا اعتراض کروں. تو یہ اس پر حیرت ہوئی چیف جسٹس صاحب کو بھی، اور آپ نے سنا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا. انہوں نے کہا میں نے انتہائی تحمل اور برداشت کا اس میں جو ہے ثبوت دیا ہے. آپ نے وہ فیصلہ نہ مانا جو 90 دن کے اندر جو ہے فیصلہ، آپ نے اسے الجھایا رکھا، ریشوز میں الجھائے رکھا. آپ کسی ایک نے نہیں کہا کہ 90 دن کا آئین میں مندرج نہیں ہے کہ الیکشنز ہونا قرار پائے ہیں. آپ نے
صریحاً توہین عدالت کی عظمیٰ کی، اور پھر بھی ہم نے جو ہے بہت تحمل اور برداشت سے ریسٹرینٹ کا جو ہے مظاہرہ کیا۔ آج آپ نے انتہا کر دی۔ اس پر میں نے بھی کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بھیانک اور بہت ڈارک ڈے متصور ہوگا پاکستان کی تاریخ میں، عدلیہ کی تاریخ میں بھی یہ ایک سیاہ دن کے طور پر لیا جائے گا۔ وفاق پاکستان کی بھی جو ہے اس کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کی یہ کاوش ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایسا اعتراض آئے ہمیں، اور دوسری جانب سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جہاں تک منصور علی شاہ صاحب کی ذات کا تعلق ہے، ان پر، ان کی انٹیگریٹی پر، ان کی اہلیت پر، ان کے جذبے پر کسی کو کوئی شبہ اور وہ نہیں ہے۔ یہ وفاق کی جانب سے بھی کہا گیا، اٹارنی جنرل نے بھی کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر وزیر اعظم نے کیوں کر یہ متصور کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں متصور کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اس کو تاخیری حربہ کے طور پر، اور یہ دیکھتے ہوئے 2 دن کی سماعت جو ہماری دلائل تھی، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ناقابل دفاع ہے یہ عمل، فوجی عدالتوں کا قیام آئین سے متصادم ہے، یہ باور کرتے ہوئے یہ حکومت نے اپنی شکست مانی ہے۔ یہ واضح طور پر نظر آ گیا کہ یہ بینچ کیا، یہ ہم نے تو فل کورٹ کی استدعا کی تھی کہ 15 کے 15 ججز بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں۔ یہ بھی 9 مئی سے کم سیاہ دن نہیں ہے، یہ 9 مئی سے زیادہ سیاہ دن ہے جو آج یہ وفاق کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ یہ حکومت برجستہ طور پر سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ ہم نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ ہم عدلیہ کو مانتے ہیں۔ یہ وفاق اور پاکستان کا بھرپور نقصان کرنے جا رہی ہے، اور اس چیز کا برملا میں نے اظہار جو ہے ریکارڈ کروایا سپریم کورٹ میں، یہ جس دوران یہ ہو گئی تھی۔ لیکن اب ہم نے یہ عرض کیا ہے سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب سے بھی کہ خدا را اب وفاق اس پر جو ہے اعتراض نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب وفاق نے کہہ دیا 2 دن پہلے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل بیٹھیں اور اس بینچ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے کہنے کے بعد یہ اس سے واپس نہیں جا سکتے ہیں۔ اس بات کو جو انہوں نے کی تھی اس کا یہ یو ٹرن نہیں مار سکتے ہیں، اور 2 دن کی سماعت کے بعد آج ان کو یکدم الہام ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے اعتراض کیا جائے، تو یہ واضح اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ انہوں نے اس عمل کو ناقابل دفاع سمجھتے ہوئے اپنے خلاف فیصلہ آنے کی جو ہے بالکل ایک نوشتہ دیوار سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ آبسٹرکٹیو ڈیوائس اڈاپٹ کی ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور وکلاء لا محالہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کے اعتراضات سپریم کورٹ میں وفاق کی جانب سے کیے جائیں اور عوام پاکستان کی کرب اور اذیت میں اس طرح اضافہ کیا جائے۔ یہ بے چینی، یہ سراسیمگی صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کی اس طرح سے پامالی کرتے ہیں، اور آئین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری بنا کر یہ ضیاء الحق کی طرح انہوں نے جو ہے نوک پر رکھ کر بکھیر دیا ہے ہوا میں۔ سر یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو حکومت نے اعتراض لیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے۔ نہیں، یہ تو حکومت کر رہی ہے۔ دیکھو حکومت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ تو نہیں ڈال سکتی، یہ تو بڑے لنگڑے بہانے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے امریکہ۔ بھائی آپ نہ آپ استعفیٰ دو پرائم منسٹرشپ سے، آپ استعفیٰ دو۔ الیکشن کیس میں بھی ایک سیٹ پیٹرن کے تحت وقفے سے پہلے بینچ سے علیحدہ ہوتے رہے ججز، اس کے بعد وقفے سے نوٹس آتے رہے ججز کے۔ یہ سیٹ پیٹرن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لگتا ہے جیسے یہ منظم طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ چیف جسٹس نے آج یہ بالکل یہی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجھا رہے ہیں۔ آئین بڑا واضح ہے ان چیزوں پر، چاہے وہ 90 دن کے الیکشن سے اس پہ بھی واضح ہے، ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی واضح ہے۔ آپ ریشوز پر کرتے ہو، اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجھا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوژن کیا جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ خیال ججز اور حکومتی ججز کے الزامات نے کتنا نقصان پہنچایا سپریم کورٹ؟ کوئی ہم خیال اور کوئی حکومتی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، جج ہے، اور ججوں میں اختلاف رائے خوش آئند بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ججوں میں ڈویژن ہے۔ البتہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہونا۔ کہ اس ساری صورتحال میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ کمزور ہے، وہ اپنے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ نہیں کروا پا رہی،
आप दोनों सीनियर हैं, आपने बहुत इस तरीके से सियासत देखी, अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा माजी में, आप क्या कहना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब को कि क्या अब उनके पास ये नहीं वक्त नहीं है कि समीक्षा दे या तो इसको इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने खुद दिया है। उन्होंने कहा कि जजेस के पास एक मॉरल अथॉरिटी होती है, हमारे पास डंडा नहीं होता है, डंडा और छड़ी औरों के पास मौजूद है, इसलिए हमारी मॉरल अथॉरिटी जो है होती है, जिसे अवाम भी तस्लीम करती है, दुनिया भी तस्लीम करती है, आइन के अंदर होती है। उस मॉरल अथॉरिटी को आपने रेशोज़ में कंफ्यूज करके उलझा के जो है ख़राब किया है। हम आइन पर अमलदारी करते हैं, हम किसी के जवाब देने हैं, इसका जवाब खुद चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया है। इसलिए हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए कि खुदारा इसे सरजमीन बेआइन ना बनाइएगा। मैं एक ज़रा इजाफा इनके कर दूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ नहीं कर सकती जो उसको नहीं करना चाहिए, वो ये कि वो फिर एक डेट दे दे और क्या इस डेट पे इलेक्शन होंगे। ये मानने को तैयार नहीं होंगे ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना इंटीरियर मिनिस्टर। ये कोई रिसोर्स वसाइल नहीं देंगे इसकी खातिर। ये कहेंगे वो होंगे इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को होंगे, वो 8 अक्टूबर को भी नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये अगर अमली इक़दाम नहीं लेते इलेक्शन की तरफ और ये इस तरह की बोतान अंग्रेजी करते हैं, और इसने उन्होंने बहुत सारी की है। पहले वो जो जलसा किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर, और मरियम बीबी ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी हरदा सराई की। इनको चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर दो। एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटिशंस हैं और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है। उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फ़ैसला दे दें। दूसरा फ़ैसला दें कि ये तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज़। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब से। सर आप में से फीस ज़्यादा कौन लेता है? खोसा साहब आपसे ज़्यादा फीस है, आपने बतौर दरखास्त आम आदमी को आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकता सुना है। मैं 100 रुपया फीस दी। 100 रुपये सेल्फ एग्जीक्यूटिव एक ऑर्डर मौजूद है, उस तरह से नहीं कर सकते। नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए और उसमें बाद आप में आगे करेंगे, अब बाकी का बाद में आगे छोटा करेंगे। सवाल है, आपने बतौर दरखास्त गुजार चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उसके बाद ये केस फिक्स हुआ, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम्पल है कि एक दरखास्त गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना हो गया। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जब